میں کھچی والا سے سید احمد رضا تاجی بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے میرا اللہ سننا، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نبی اور رسول میں کیا ڈفرنس ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ نئی جو شریعت لاتے ہیں۔ اچھا، رسول اور نبی دونوں ہم معنی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں۔ راجح تعریف یہ ہے جسے محققین نے اختیار کیا کہ نبی سے مراد وہ ہیں جن کی طرف کسی شریعت کی وحی آتی ہو، انہیں تبلیغ کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو، اور رسول وہ ہیں جنہیں وحی کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی ملا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ روزہ رکھ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر ایک چھلکا سا ابھر آتا ہے، بعض اوقات ہم دانتوں سے اس کو اکھاڑنے لگ جاتے ہیں ایسے بے دہانی میں، تو کیا وہ چھلکا اگر حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ میرا امیر اللہ سنت سے سوال ہے، کچھ لوگ لا حول ولا قوت تک پڑھتے ہیں، الا باللہ نہیں پڑھتے، اس کا کیا مطلب بنے گا اور ایسا پڑھنا کیسا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پورا پڑھنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت یوں پڑھتے ہیں لوگ، لا حول ولا قوت یہ بھی کہتے ہیں، یہ ادھورا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخفف بھی لوگ لا الہ کہتے ہیں، تو یہ بھی مخفف مناسب نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کہا جائے۔ تو یہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھا جائے، یہ بہتر ہے۔ اگر اس کے معنی پر بھی غور کریں تو مجھے خیال ہے کہ پڑھنے والے کو لا حول ولا قوہ یعنی کوئی نہیں ہے جو طاقت والا، الا باللہ سوائے اس کے کہ اللہ جس کو نیکی کی توفیق عطا کرے۔ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی طرف سے۔ الا باللہ کہیں گے تو پورا ہوگا نا۔ پڑھنا اسی طرح چاہیے، لیکن یہ کہ اگر پڑھا تو برا کیا اس نے، اچھا نہیں کیا اس طرح پڑھنا، لا حول ولا قوت، لیکن اصل یہی ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے جیسے آپ نے فرمایا لا حول الا باللہ کے ساتھ۔ یہ ایک سوال باقی تھا، روزہ دار نے حالت روزہ میں منہ کے باہر سے کوئی چیز لی اور وہ چیز بغیر چبائے غلطی سے یا بالقصد یعنی ارادتاً حلق سے نیچے اتر گئی، اور روزے دار کو روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اسی کی صورت میں جب روزے دار ہونٹوں سے کھال کاٹے گا تو وہ منہ کے باہر سے کھال کو منہ کے اندر لے جائے گا، لہذا یہ کھال بغیر چبائے غلطی سے یا بالقصد یعنی ارادتاً حلق سے نیچے اتر گئی اور روزہ دار ہونا بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کھال کم ہو یا زیادہ۔ اس روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو وہ کھال کا جو پوچھا تھا، یہ باہر کے حصے کی کھال ہوتی ہے، یہ یہیں سوکھتی ہے، اس کا مسئلہ یہی لکھا ہے کہ تھوڑی ہو یا زیادہ اگر یہ نگل گیا، روزہ دار ہونا بھی یاد ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر طویل سجدے میں جو ہے وہ نیند آ جائے یا نیند کی جھونکا آ جائے یا اونگ آ جائے تو اس کیفیت میں جو ہے نماز قائم رہتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
جو رکن نیند میں گزرا وہ دوبارہ ادا کرنا ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ رکن ادا ہی نہیں ہوا جو نیند میں گزرا. جو سنت کے مطابق مرد جس طرح سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدہ کرتے ہوئے اگر نیند آئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز اس کی برقرار رہے گی، وہ اس رکن کو پورا کر کے آگے بڑھ جائے گا. ہاں اگر سنت کے برخلاف اس نے، جیسے عورتوں کے سجدے کرنے کا طریقہ الگ ہے، ان کے لیے سنت دوسری ہے، تو اس انداز میں اگر اس نے سجدہ کیا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. جبکہ وہ گہرا سو گیا نا، نیند آ گئی اس کو. نیند آ گئی اس کو اس حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو سونے سے روکنے والی نہیں ہے اور جگہ بھی اوپر ہے اس کی، یعنی روزہ اپنا وضو اس کا ٹوٹ جائے گا اس میں. جی جی، اب وضو ٹوٹ جائے گا اس طرح سویا تو. جو جس میں غافل ہو کر بندہ سو جاتا ہے، ایسی کیفیت میں سویا، کھڑے کھڑے سو گیا تو اس میں تو غافل نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا. اور سجدہ جو مرد جس طرح سنت کے مطابق سجدہ کرتا ہے تو اس میں بھی نہیں ٹوٹتا. عورت جس طرح کرتی ہے تو اس میں اگر مرد نے کیا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، نیند اس کو آ گئی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد